اور اگر آدمی حق پر چلتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ حق پر چلنے سے تھوڑی تکلیف ہوگی. جیسے آدمی علاج کراوے تو علاج میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کوئی علاج میٹھا نہیں ہوتا، علاج ٹھنڈا میٹھا ہوتا ہے نا. علاج دوا دارو یہ کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن بیماری کٹ جاتی ہے، آدمی اچھا ہو جاتا ہے، اپنا کام کرے گا. ایسے حق پر چلو گے کہ تھوڑی تکلیف آئے گی. حق پر قائم ہونے کی، حق پر چلنے کی تھوڑی خواہشیں ادھر ادھر ہوگی، اپنے من کی مانی نہیں ہوگی، تو اس تکلیف کو برداشت کر لو جیسے علاج والا تکلیف برداشت کرتا ہے. تو دھیرے دھیرے اس کی بیماری ختم ہوگی. ایسے کہ دین حق پر چلنے کی تکلیفیں برداشت کرو کہ تم پھر حق والے بن جاؤ گے. بس پھر حق پر قائم ہو گئے. اب حق کے جو نتیجے آئیں گے وہ سب اچھے ہوں گے. جیسے بیماری کے بعد تندرستی ہو گئی کہ اب تندرستی کا ہر نتیجہ اچھا، کھانا پینا، اپنا کام کرنا، چلنا پھرنا، سفر کرنا کہ سب ٹھیک. ایسے ہی دین پر آ گئے، دین حق ہے، ہاں اس پر قائم ہونے تک کی محنت کرو، تکلیف برداشت کرو. دین پر آ گئے کہ پھر دین کے راستے سارے حالات اللہ ٹھیک کرے گا. جیسے بے دین میں سارے حالات بگڑے تھے، دین سے سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑی دیر لگے گی، قائم رہو اس پر، اللہ اپنا نتیجہ لاوے گا. اللہ اپنا نتیجہ لاوے گا. اس لیے حق کے لیے اگر کوئی تکلیف برداشت کی تو آدمی نفع میں رہے گا، اور ناحق میں راحت بھی ملی تو نقصان میں رہے گا. حق کی تکلیفوں میں کامیابی ہوتی ہے، جیسے علاج کی تکلیف میں کامیابی، ایسے حق کی تکلیف میں کہ کامیابی. شیطان اسی تکلیف سے ڈراتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، تو مشکل کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تو اور مشکل ہی آئے گی. اور اگر وہ مشکل کو برداشت کر لیا تو مشکلوں کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کو محنت مجاہدہ کہتے ہیں. آپ کے لیے محنت مجاہدہ کرو، تھوڑی تکلیف تو آئے گی، لیکن پھر خیر کے دروازے کھل جائیں گے. ایمان کی برکتیں آئے گی، دین کی برکتیں آئے گی، اور اطاعت کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں آئے گی. یہ سب حالات اچھے ہوتے ہیں دین سے. بے دینی سے سب حالات بگڑے، چاہے دیر سے ہو یا جب سویرے ہو. اس لیے ایک کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کا دیا ہے، جس کی رات دن ہم سب سنتے ہیں. اب سننے کے بعد اس کو چھوڑ دینا نادانی ہے. سنا بھی، سمجھا بھی اور چھوڑ دیا. ایسے نادانی کوئی دنیا کے کام میں نہیں کرتا. راستہ بتایا تھا کسی نے کہ یہاں سے یہاں جانا، وہاں نہیں گیا، وہ ایسے کوئی نہیں کرتا. راستے میں پوچھو بھی، وہ بتایا، راستے والا بتایا کہ آپ کو یہاں سے یہاں جانا ہے، پھر یہی راستہ، تو آدمی وہیں جائے گا. دین کے بارے میں بھی ہے کہ راستہ بتایا تو اسی پر رہو، منزل پر پہنچ جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے عرض کیا، ہم کو اللہ نے ایک کام دیا ہے کہ جیسے زندگیاں حق پر آئے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی غلطی پر ہیں، کتنے گناہ میں ہیں، کتنے نقصان میں ہیں. لیکن جب ادھر نہیں آئیں گے تو ہمیں اپنے نقصان کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنے نقصان میں تھے. وہ تو جب ادھر آؤ گے تب پتہ چلے گا کہ ہم کتنے نقصان میں تھے، ہم نے کتنا اپنا نقصان کیا ہے. پھر توبہ ملے گی اور راستہ بھی مل جائے گا. نہیں تو کتنے نقصان میں تھے اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، غفلت میں ہے، اندھیرے میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کا ارادہ کرو کہ اپنے آپ کو دین پر لانا ہے. اور دین پر لانے کے لیے اگر محنت اور تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ اس تکلیف اور محنت میں فائدہ ہے. اور اگر بچوں کی طرح سے تکلیف سے گھبرا گئے تو پھر تکلیف میں ہی رہیں گے، ناگواریوں میں ہی رہیں گے، حالات بگڑتے چلے جائیں گے اور کوئی علاج بھی نہیں. اور دین پر آئے تو اللہ دین کی برکتیں کھولے گا. دین کی برکت بھی دیتے ہیں، دین کا بدلہ بھی دیتے ہیں. اللہ اس کا بدلہ بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے. پھر دین میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر محنت کریں گے اور محنت کے لیے چلیں گے تو دین ہاتھ میں آ جائے گا. محنت نہیں ہوئی، محنت کے لیے چلنا نہیں ہوا تو بیٹھے بٹھائے دنیا کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی، آخرت کی بھی نہیں ملتی. آدمی کو کرنا پڑتا ہے. ہاتھ پاؤں محنت کرنے کے لیے دیے ہیں اور دل سمجھنے کے لیے دیا ہے. سمجھ کے صحیح محنت کرو تاکہ صحیح نتیجہ آئے. جانور کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس کے دل میں کچھ نہیں ہے، بس وہ تھکتا ہے بیچارہ.
ہمارا ایسا نہیں ہے کہ دل بھی دیا، ہاتھ پاؤں بھی دیے، آنکھیں بھی دی، عقل بھی دی کہ سوچ سمجھ کے صحیح محنت کرو کہ نتیجے پر چلے جاؤ. ہاں یہ فرق ہے. اس لیے اپنے آپ کو حق کی محنت کے لیے کھڑا کرنا ہے. دین کی محنت، پہلے محنت آئے گی پھر دین آئے گا، پھر دین کی برکتیں کھلے گی. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اس محنت کے لیے اپنے آپ کو چلاؤ. یہ کوئی کم چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے. ہاں اس کا نفع غیب میں رکھا ہے، وہ کھولے گا. تیسرا جوانی غیب میں تھی، بچپنا ختم ہوا، جوانی آ گئی. بڑھاپا غیب میں تھا، جوانی ختم ہوئی، بڑھاپا آیا. کہاں سے آ گیا؟ غیب سے. چاہے نہ چاہے آتا ہی نہیں آتا. ورنہ جوانی غیب میں ہے. چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم جوانی کیا ہے، مگر وہ جوانی پر آتی ہے. پھر جوانی کے بعد یہ بڑھاپا آتا ہے، وہ بڑھاپا غیب میں ہے تو وہ آئے گا غیب سے. ایسے ہی ناکامیاں اور کامیابیاں غیب سے آتی ہیں. جوانی آئی پھر بڑھاپا آیا، غیب میں ہے تو غیب کی چیزیں وقت پر آتی ہے. اللہ نے دین میں رکھا، دین میں کامیابی رکھی ہے کہ وہ غیب میں ہے کہ دین آئے گا تو پھر وہ کامیابی بھی آئے گی. جیسے بچپنا تھا تو جوانی بھی آئے گی. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں میں ہے عقل کو اپیل کرنے والی. عقل سے سوچا بھی کرو. غیب کی چیز نہیں کہ غیب کی چیز نہیں آئے گی، کہ کیوں نہیں آئے گی؟ بچہ ہے تو جوان ہوگا، اگر مرا نہیں ہے تو. اور جوان نہیں مرے گا تو یہ بوڑھا بھی ہوگا. یہ سب غیبی چیزیں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. ہم نے تمہاری زندگیوں میں ہماری قدرت کی نشانیاں رکھی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. اللہ کہتے ہیں تو جو کامیابیاں ناکامیاں غیب میں ہے وہ بھی آئے گی. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ناکامی سے، اور کامیابی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. پھر اللہ کی مدد بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی. اس کے لیے فرماؤ، اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہو رہی ہے، رواجی بات. اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین بنانا ہے، دین کا کام کرنا ہے اور اس دین پر جینا مرنا ہے، یہ کامیابی. اس پر جینے مرنے سے غریب نہیں ہو جائیں گے، ایسا تو غریب ہو جائیں گے اور بے دین ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، غریبی، مالداری، تندرستی، بیماری.